میں افغانستان میں سوویت دراندازی کے دور کی ہوں. میں اور میرا خاندان 1990 کی دہائی میں امریکہ آئے تھے. میں اپنے خاندان سے پہلے یہاں پہنچی تھی. الینا جون نوابی بری طرح جل جانے کے بعد علاج کے لیے امریکہ لائی گئی تھی. مجھے یاد نہیں ہے اصل میں ہوا کیا تھا. میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی بچی کو جلتے ہوئے دیکھنے کے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی. کئی برس تک وہ بچی ہسپتال سے باہر نہیں آ سکی. وہ یہیں سے اسکول جاتی اور اپنی سالگرہ مناتی، یہاں تک کہ کرسمس ٹری بھی سجاتی تھی. آج الینا کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز میں ملازمت کرتی ہیں، جو امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم ہے. یہاں کام کرتے ہوئے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی افغانستان سے نکلنے میں مدد کریں، جس پر اب طالبان کا کنٹرول ہے. بہت سے خاندان ہیں جن کی ہم نکلنے میں مدد کر رہے ہیں. اس وقت میرے پاس تقریباً 147 لوگوں کی فہرست ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو کیا سین ڈیگو کے بارے میں پتہ ہے. اس وقت افغانستان میں پاسپورٹ یا امریکہ آنے کے لیے ویزا حاصل کرنا ناممکن ہے. کسی بھی قسم کی کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے فارم آن لائن مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن ملک میں انٹرنیٹ تک رسائی بھی نہ ہونے کے برابر ہے. الینا امریکی شہریوں کے ایسے رشتہ داروں اور خاندانوں کی مدد کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے کر رہی ہیں جو اب بھی افغانستان میں ہیں. وہ ایسے افراد کے لیے عارضی رہائش پر بھی کام کر رہی ہیں جو وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. کچھ بچے آ رہے ہیں. ہمارے پاس ان کے لیے کچھ کھلونے ہیں، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے. بچپن میں اپنے اوپر گزرنے والے حالات کو اب بھی واضح طور پر یاد کرنے والی الینا شکر گزار ہیں کہ وہ مدد کرنے کے قابل ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک طرح سے اب ان کا کام ایسی بچیوں کو نئی زندگی دینا ہے جنہیں دیکھ کر انہیں اپنا بچپن یاد آتا ہے.